اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نمرود کی طرف سے جلانے والی آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی۔ نمرود کی فوج بڑی زور و شور پہ تھی اور ان کی چاہت تھی کہ ہم اس صفحہ ہستی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام مٹا دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہر نبی کا یہ ایک وتیرہ خاص رہا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ من اجر، اے ہماری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں لیتے، اجر تو ہم اللہ کی طرف سے لیں گے۔ تو نمرود نے 3 مہینے تک آگ کو جلایا، بھڑکایا، اس کو خوب یعنی کہ اپنے وزیروں سے اور اپنی جو فوج تھی اس کے ذریعے سے آگ کو بہت یعنی کہ اتنا اونچا کیا کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو کے اس میں گر جاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلانے کی باری آئی اور ڈالنے لگی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ اکیلے تھے اور باقی پوری قوم، پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری فوج نمرود دوسری طرف تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی مدد کروں۔ اس موقع پہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی ضرورت تھی، فرمایا اے جبرائیل مجھے مدد تو چاہیے لیکن میں مدد آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، مجھے میرا رب خود بچائے یا مجھے جلانا چاہے تو میں جلانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگا تو آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے براہ راست ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا، جو ابھی بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ انبیاء اور 17واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی کہ زیادہ ٹھنڈ نہ لگے، ان کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچی تو دیکھا کہ آگ بہت معتدل تھی۔ اللہ نے ایک تخت بچھایا، ایک انار کا درخت لگایا، پانی کا چشمہ لگایا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ تو اس میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ 3 دن، ایک میں آتا ہے 40 دن تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس جگہ پر بیٹھے رہے، آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام مزے سے بیٹھے رہے۔ جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا کہ زندگی کے بہترین دن، تو فرمایا سب سے مزے کے اور بہترین دن وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی مال اسباب کو لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر میرا رب مہربان ہے، لجپال ہے، وہ لاج رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرمائی۔ جو جلانے والے تھے ان کے نام بھی گئے، ان کے کام بھی گئے، ان کی سازش بھی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام بھی باقی، نام بھی باقی، قربانی بھی باقی، ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ باقی، طواف باقی، منا باقی، صفا باقی، مروہ باقی، ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری صفات اس امت کو ملی ہیں وہ بھی باقی ہیں۔